اللہ کا بندہ اپنے رب کو تنہائی میں اکیلے میں یاد کرے، یہ اس بندے کے اوپر لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو اپنا معبود مان رہا ہے، اپنا رب مان رہا ہے۔ وہ دنیا سے کٹ جائے، وہ اگر مشکلات کے اندر ہے، وہ اگر پریشانی کے اندر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا، اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ میں اس پریشانی سے باہر نکل جاؤں، میں اس مصیبت سے باہر نکل جاؤں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، وہ اللہ کا ذکر کرے، اور سب سے بڑا ذکر اللہ ہی کا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا ذکر تیرے رب کا ہے، سب سے بہترین چیز، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی یاد تیرے رب کی یاد ہے، جو ایک بندے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے اللہ کی یاد کرے، وہ اپنے اللہ کو تنہائی میں منائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ دیکھو کس انداز میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اور ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا، بے شک میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، لا الہ الا، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ اور وہ عبادت کو اللہ نے کس چیز کا نام دیا؟ آپ دیکھیں، پہلے اس کلام پر غور کرے جو اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہہ رہا ہے۔ جب بچہ پریشانی میں ہوتا ہے تو ماں اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تو غم مت کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ حالانکہ ماں کچھ نہیں کر سکتی، اگر غریب ماں ہے اور بچے کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے تو ماں وہ پیسوں کا انتظام تو نہیں کر سکتی، لیکن ایک تسلی، ایک دلاسا دیتی ہے، اور وہ دلاسا، وہ امید کیا ہوتی ہے؟ بیٹا غم مت کر، میں ہوں تیرے ساتھ۔ یا اللہ وہی فرما رہا ہے اننی انا اللہ، بلا تمثیل، ملا نہیں رہا، وہ صرف سمجھانے کے لیے۔ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو دلاسا دے کر کہتی میں تیرے ساتھ ہوں، بلا تمثیل، اللہ کو مثال کی حاجت نہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اور خود سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اننی انا اللہ، میرے بندے غم نہ کر، میں ہوں تیرا رب اللہ، میں تیرا رب اللہ، طاقتور، ہر شے پر قادر، ہر پریشانی سے تجھے نکال سکتا ہوں، ہر مصیبت سے تجھے نکال سکتا ہوں۔ اگر ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے اور تیرا رب تیرے ساتھ ہو تو ساری دنیا مل کر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لا الہ الا، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب نماز کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ نماز کے اندر بندہ سارے لوگوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے، ہجوم سے کٹا ہوا، کھانے پینے سے کٹا ہوا، وہ صرف اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نماز میں بندے کا خیال یہ، حضور فرماتے نماز میں بندے کا خیال یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ اس کائنات سے کٹ کر صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی تنہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کو اپنے یاد کے لیے، اپنی یاد کے لیے تنہائی بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جاتے تھے اللہ کی یاد کے لیے، تنہا ہوتے تھے، اور کئی دن حضور گزار دیتے تھے غار حرا میں تنہا، اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ حضور تنہائی میں وہاں ہوتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں ایک مثال ہمارے سامنے قائم ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، تنہا تھے، ظاہری اسباب کوئی نہیں تھے، وہاں پر کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، کیا تھی وہاں پر؟ تنہائی تھی، اور تنہائی میں یاد الہی تھی۔ تو کیا کہا حضرت یونس نے؟ لا الہ الا انت، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا انت، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ، یہ ذکر اللہ کا، یہ اللہ کی یاد ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک وہ پاک ہے میرا رب، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔
یعنی حضرت یونس نے یہ اپنے آپ کے لیے کہا. ہماری زبانوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم یہ جملے حضرت یونس کے لیے کہہ سکیں، لیکن یہ حضرت یونس نے کہا تھا وہاں پر. تو ذکر کیا تھا، یاد تھی اللہ کی تنہائی میں، تو اللہ نے اس اندھیرے سے حضرت یونس کو آزاد کیا، اس اندھیرے سے باہر نکالا. اگر ہم بھی تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی یاد کریں گے، ساری مشکلات کا حل ہے، ساری پریشانیوں کا حل ہے. اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ڈپریشن سے باہر نکال سکتی ہے اللہ کی یاد ہمیں، کامیاب کر سکتی ہے اللہ کی یاد ہمیں. تنہائی میں بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اکیلے میں بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کی تسبیح، اور کبھی سجدے میں جا کر، کبھی رکوع میں جا کر بندہ عاجزی انکساری کی تصویر بن کر اپنے رب کو پکارے، تو اس کا رب بڑا کرم کرے گا، اس کے اوپر بڑا فضل کرے گا. اور اس نے کہا بھی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی اللہ کی یاد ہے جو بندہ اپنے رب کی کرے.